السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر مختلف خیالات آ چکے ہیں اس سیلاب کے حوالے سے۔ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کئی دنوں سے بہت سارے علماء کرام اور حکمران طبقہ اور اشرافیہ اور میڈیا کے اوپر یہ بات ان کی زبانوں پہ آئی ہوئی ہے کہ جو اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ ہمارے اعمالوں کی پکڑ ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کا عذاب نہ بنا کے، ٹھیک ہے، آپ سے خدا کا واسطہ ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ احادیث کی روح سے، قرآن کی روح سے ہم تک جو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پہنچے ہیں، ان کی روح سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بستی کے اندر، جس گاؤں کے اندر یا جس آبادی کے اندر اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے تو اس عذاب کو دیکھنے سے بچانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو پہلے اس آبادی سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی اللہ کا عذاب جسے ہم نے کھیل بنایا ہوا ہے۔ کوئی شرابی حکمران بھی اپنی زبانوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، کرپٹ حکمران بھی اپنی زبانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا عذاب ہے۔ فحاشی کو عام کرنے والا میڈیا بھی یہ بات اپنی زبانوں پہ لے کر آ رہا ہے کہ بھئی اللہ کا عذاب ہے۔ وہ بڑے بڑے دیندار طبقہ، ٹھیک ہے، اللہ کے بڑے بڑے بزرگ جو ولی ہیں وہ اس وقت اس کو اللہ کا عذاب کہہ رہے ہیں اور اللہ کے عذاب سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی ایک بھی گناہ گار اس گناہ کی اس عذاب کی لپیٹ سے نہیں بچ پاتا۔ آپ تاریخ انبیاء کرام علیہ السلام اٹھا کر دیکھ لیں، آپ احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مجید کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ کو ان تمام تر چیزوں کے اندر آپ کو یہی بات ملے گی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس قوم کا کوئی ایک بھی گناہ گار فرد بچ نہیں پاتا، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کے بچے بھی عذاب کی لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں اگر وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، اگر وہ شرک کے اندر اور برائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ عذاب ہوتا تو اس وقت پاکستان کی تقریباً 80% آبادی مٹ چکی ہوئی تھی، ختم ہو چکی ہوئی تھی، 80 کیا 95%۔ اور ہم میں سے ہر انسان اپنے گریبان کو جھانک سکتا ہے، اپنی ذات کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی، کتنا بڑا وہ متقی پرہیزگار ہے، وہ کتنا بڑا نمازوں کا پابند ہے، یا کس طرح وہ اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا چاہیے اور پھر اللہ سے اس بات کی توبہ کرنی چاہیے کہ میرے رب، ہمیں تم نے اب تک عذاب سے بچایا ہوا ہے اور آئندہ کے عذاب سے بچا، اور ہمیں نیکی اور عبادات کرنے کی اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب رہی بات یہ ہے کہ یہ جو سیلاب آیا پھر یہ کیا ہے، اس کو آزمائش کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ آزمائش ہے جو ہمارے اپنے جو اعمال ہیں ان کے سبب ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ اعمال یہ ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر وہ حکمران مسلط کیے ہیں جو ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیتے۔ اب گزشتہ 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں، عالمی ماحولیاتی ادارے 2010 کے سیلاب سے پہلے سے یہ ہمیں وارننگ دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہونے والا ہے، ماحولیات، موسم کی جو ہے وہ جو موسمی حالات ہیں وہ تبدیل ہونے والے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان، اس کا سب سے زیادہ نشانہ جو بنیں گے وہ ایشیائی ممالک بنیں گے، اور اس کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان اور یہ سعودی عرب وغیرہ یہ جو ممالک ہیں اس کے اندر شامل ہیں، چائنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب ان تمام تر وارننگ کے باوجود ہمارے حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی جو ذمہ داری آتی ہے سب کی سب ہم عوام کے اوپر جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان نااہل حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط خود کیا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ اس سیلاب کے اندر، ٹھیک ہے، شہید ہوئے ہیں یا جتنے بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے تو ان سب کا گناہ، ان سب کا وبال حکمرانوں کے اوپر جائے گا، اور پھر ان حکمرانوں کو مسلط کرنے والی اس عوام کے اوپر جائے گا جنہوں نے ان حکمرانوں کو ووٹ دیا ہو اور ووٹ کے ذریعے اپنے اوپر مسلط کیا ہو۔ دیکھیں یہ جو وارننگ ہے مسلسل مل رہی تھی، لیکن جس طرح عالمی ماحولیاتی اداروں نے پاکستان کو 10-15 سال سے وارننگ دی ہے، اور یہ وارننگ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی تھی، لیکن ہمارے حکمران اور ہماری عوام نہیں سدھری، انہوں نے نہ سمجھا اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آزمائش وہ آزمائش ہے جو ہمارے اپنے اعمالوں کے نتیجے کے اندر ہے، ہمارے اپنے جو ہم نے حکمران مسلط کیے اس کے نتیجے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کو عذاب کے اندر شمار نہ کیا جائے۔
دوسری بات اسی طرح کی وارننگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کو بھی ملی تھی، اور پھر انہوں نے کر دکھایا کہ عزیز مصر کے سامنے جب خواب آیا، عزیز مصر کے سامنے خواب آیا اور اس نے خواب کی تعبیر کے لیے آگے پیچھے اپنے وزراء کو بتایا اور خواب کے ماہرین تک یہ بات پہنچائی، اور وہ مسلسل جستجو کے اندر تبدو کے اندر رہے کہ کہیں سے اس خواب کی معلومات ہم تک پہنچ جائیں۔ بالآخر انہیں خواب کی معلومات کوئی دینے والا نہیں تھا، اور ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی کسی قیدی کے ذریعے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے اس خواب کی تعبیر یہ رکھی کہ آنے والے 7 سال جو ہیں وہ بڑے خوشحالی کے سال ہیں، زراعت کے اندر بے تحاشا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، کھانے پینے کے اندر وافر مقدار کے اندر لوگ خوشحال ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو اگلے 7 سال ہیں وہ بڑے مشکل اور کٹھن 7 سال ہوں گے۔ اس کے اندر پوری دنیا کے اندر قحط سالی ہوگی، بارش کا نظام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، زمینیں خشک ہو جائیں گی اور کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائیں گی، اور پھر ان 7 سالوں کے بعد پھر سے خوشحالی کا سال آئے گا۔ تو یہ خواب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے سامنے رکھا تو عزیز مصر اور ان کے حکمرانوں کو تجسس ہوا، پریشانی ہوئی، اور وہ ٹینشن کے اندر آئے کہ آخر اتنی بڑی پریشانی اور اتنی بڑی مصیبت کا حل کیسے نکالا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب ان کے سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ بھائی اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، میں اس کا اہل ہوں۔ ایک تو یہ کہ میرے اندر صداقت بھی ہے، امانت بھی ہے، یہ 2 خصوصیات ہونی چاہیے ایک حکمران کے اندر، ایک تو سچا ہونا چاہیے اور دوسرا امانت کا خیال رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا اہل بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو اہلیت بھی اس کے اندر شرط ہے، صرف سچا اور امانت دار ہونا کافی نہیں بلکہ اس کی اہلیت ہونا بھی شرط ہے۔ یہ تینوں خصوصیات تھی، اور عزیز مصر نے مصر کی عوام نے ان کے اوپر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اور اپنی حکومت جو ہے ان کے حوالے کر دی، مالیات نظام سارے نظام ان کے حوالے کر دیے، اور بالآخر ان 7 سالوں کو جو شروع کے خوشحالی کے ساتھ سے یوسف علیہ السلام نے اس انداز کے اندر اس کو مینیج کیا کہ ان 7 سالوں کے اندر لوگوں نے کھایا بھی، اور بڑی حد تک اگلے 7 سال کے لیے وہ لوگ بچاتے بھی رہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اگر 3 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے تو 2 وقت کا کھانا انہوں نے شروع کر دیا، جو لوگ 2 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے وہ 1 وقت کا کھانا کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس طرح اس چیز کو مینیج کیا کہ انہوں نے اگلے 7 سال جو خوشحالی کے بعد آنے والے تھے اس کی انہوں نے پلاننگ تیار کر لی، اور یہی ہوا کہ 7 سال خوشحالی کے بعد اگلے 7 سال بڑے خطرناک خوشحالی کے سال آئے، ٹھیک ہے، لوگ پانی کی بوند تک ترسنے لگے، اور کہیں پر پانی کی بارش نہیں ہو رہی تھی، اور کہیں پر اناج نہیں تھا، اور پوری دنیا کے اندر یہ عالم تھا سوائے حضرت مصر علیہ السلام کی جہاں پر حکومت تھی اس کے علاوہ۔ تو مصر کے اندر صرف اور صرف مصر کے اندر اس قدر وافر مقدار کے اندر غذا موجود تھی کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ وہاں سے خرید کر اپنے پاس لے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو یوسف علیہ السلام فی سبیل اللہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح پوری دنیا کو ایک پریشانی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچا لیا۔ اسی طرح پاکستان کو بھی عالمی ماحولیاتی ادارے گزشتہ 10 سے 15 سال سے وارن کر رہے تھے کہ آپ جو ہیں اپنے علاقوں کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی تعمیرات کروائیں، اس طرح کی سیٹنگ کریں کہ تاکہ آپ کو اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھانا نہ پڑے۔ اب حکمران کوئی اہل ہوتا، ٹھیک ہے، صادق اور امین ہوتا تو وہ یہ کرتا کہ دریاؤں کو بڑی وسعت دے دیتا، ٹھیک ہے، ڈیم تیار کروا لیتا، اور اگر ڈیم تیار نہ بھی کرتا تو ہر علاقے کی سطح پر چھوٹے چھوٹے وہ کینال جو ہیں وہ تعمیر کرتا۔ اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا کہ پانی ہمارے پاس اسٹور بھی ہوتا، اور قحط سالی کے دوران لوگوں کو پانی ملتا۔ وہ حالت یہ ہے کہ 2010 کے اندر سیلاب آیا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس پانی نہیں آیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ سندھ کی زمینیں جو ہیں وہ غیر آباد ہونا شروع ہو گئی، پنجاب کی زمینیں جو ہے غیر آباد ہونا شروع ہو گئی، خیبر پختونخوا کی زمینیں جو ہے غیر آباد ہونا شروع ہو گئی، بلوچستان خوش سالی سے تقریباً ختم ہو چکا تھا تقریباً اس کی زمینیں، اور اب نوبت یہ ہے کہ سندھ بھی ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر، پنجاب بھی ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر، بلوچستان بھی ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر، لیکن اس پانی کو ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے، اس پانی کو جمع کرنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس ڈیم موجود ہے، نہ تو کینال موجود ہے، نہ تو حکمرانوں کے پاس آئندہ کے لیے کوئی منصوبہ موجود ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے جو اس حکمرانی کے اہل نہیں ہیں۔ اب ان حکمرانوں کے نتیجے کے اندر جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں،
تو ان سب کا وبال، ان سب کا گناہ ٹھیک ہے ان حکمرانوں کے اوپر رہے گا، اور پھر ان حکمرانوں کے ساتھ یہ سارا کا سارا گناہ ان تمام تر لوگوں تک پہنچے گا کہ جن لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے ان نااہل لوگوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو، ان چور لوگوں کو، ان ڈاکو لوگوں کو اور ان شراب نوشی کرنے والے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کیا۔ اور یہ 10 سے 12 سال کے اندر جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کسی نے بھی عوام کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے زرداری کی حکومت ہو، چاہے عمران خان کی حکومت ہو۔ اس وقت یہ چاروں حکومتیں چاروں صوبوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ابھی تک ان چاروں حکومتوں نے اپنی عوام کے لیے کوئی ریلیف پیکیج نہیں کیا، اپنی عوام کو کوئی سہولت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اب فلاحی تنظیمیں کتنا کچھ کریں گی، کتنا کچھ کریں گی۔ تو تمام تر عوام سے یہی اپیل ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کیجیے، اپنے اوپر حکمران بنائیے کہ جو حکمرانی کی اہلیت رکھتے ہوں، جو صادق اور امین بھی ہوں،